السلام علیکم، میں ہوں فیصل نذیر قریشی۔ اچھا، جتنے بھی مذاہب ہیں قدیم ادوار سے ان کا آغاز ہوا، ان ادوار میں سائنس کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اسلام کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے شروعات ہو گئی تھی اسلام کی، لیکن ہسٹری اور دوسرے مذاہب جو ہیں وہ مختلف طریقے سے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان کا مقصد قوموں کی رہنمائی کرنا، معاشرتی قوانین دینا، سپریشن اور فرعونیت سے نجات اور بہت سارے وجوہات ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں میڈیکل کی فیلڈ تک جو مذاہب ہوا کرتے تھے وہ خدمات سر انجام دیتے تھے، نہ صرف اسپرچول بلکہ مادی دنیا میں بھی ان کی کافی ساری رہنمائی ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس زمانے میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان آنسرڈ ہوا کرتی تھی۔ اب یہ دور آ گیا ہے کہ میڈیکل سائنس نے ہر چیز کا حل نکال لیا ہے۔ آپ کا دل بند ہو جائے تو آپ ٹرانسپلانٹ کروا لیتے ہیں، کینسر تک کا علاج ممکن ہو گیا ہے۔ اب اسی سائنس کے ذریعے ہی لوگوں نے سوالوں کے جواب ڈھونڈنا شروع کر دیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ ہسٹری ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے تھوڑی ڈیپتھ میں تو اس کو ریلیجن کا سارا مقدمہ سمجھ آ جاتا ہے کہ مذاہب ہیں کیا۔ تو اب جو ہے وہ لوگوں نے مذاہب کو کم پرائیورٹی دینا شروع کر دی ہے، یعنی کہ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ صرف موت کے بعد کی زندگی کے علاوہ تقریباً ہر چیز کا سائنس نے جواب دے دیا ہے۔ تو دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ مذاہب کو چھوڑ دے گی اور یعنی کہ ملحد ہونا شروع ہو جائے گی۔ سب سے مین چیز جو ہوا کرتی تھی وہ مورالٹی کے سٹینڈرڈز ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اخلاقیات، کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ چوری کرنے کی سزا کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اب لوگوں نے خود سے سوسائٹی کے قوانین بنا کے، جس کو یوٹیلیٹیرینزم یا کانسیکوینشلزم کہتے ہیں یورپ کے بہت سارے ممالک میں، تو لوگوں نے اس کا بھی حل نکالنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسی بھی اخلاقی چیزیں ہیں جو کہ کانسیکوینشلزم کے انڈر نہیں آتی۔ کانسیکوینشلزم یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم ایکشن کر رہے ہوتے ہیں اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا، یعنی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اب یعنی کہ دیکھنے میں بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ مذاہب کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن یہ اتنا ہی پیچیدہ معاملہ ہے جتنا یہ دیکھنے میں آسان لگ رہا ہے۔ یعنی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دور میں تو ساری دنیا جو ہے وہ ملحد ہو جائے گی، صرف لوگ جو ہے سائنس کو ہی سب کچھ مان رہے ہوں گے اور کیوریاسٹی اور زیادہ بڑھ جائے گی، لوگوں کو سب سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ میں اگر 2024 میں بیٹھا ہوں تو 3024 میں اگر کوئی میری ویڈیو یہ سن رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت بالکل جو ریلیجن ہے اس کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ رچرڈ ڈاکن نے ایک کتاب لکھی تھی دا گاڈ ڈیلیوژن۔ اکیلے سعودی عرب میں اس کی 10 ملینز کاپیز ڈاؤن لوڈ ہوئی ہیں انٹرنیٹ سے، یعنی کہ اس کی جو الیکٹرانک کاپیز سب سے زیادہ جس ملک میں ڈاؤن لوڈ ہوئی ہیں وہ سعودی عرب میں ہوئی ہیں۔ حالیہ برسوں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ملحدین ہیں، جو خدا کے وجود پہ یقین نہیں رکھتے، وہ ان لوگوں کی تعداد میں کچھ اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تعداد میں اضافہ ہوا ہے یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی جب سوسائٹیز اوپن ہوئی اور تھوڑی سی ایکسیپٹنس جو ہے وہ بڑھی تو یہ لوگ جو چھپے ہوئے تھے وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، کیونکہ ایک چیز اگر پریکٹس کی جا رہی ہے اور وہ انڈر گراؤنڈ ہو رہی ہے، اور اس سے بہتر ہے کہ وہ آن دا گراؤنڈ ہو۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف جو ملحدین ہیں وہ مذہبی لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹس بھی کر رہے ہیں سویلائز طریقے سے، اور ان کا سامنے آنا اچھی بات اس لیے بھی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا ماننا ہے کہ آپ کا ریلیجن جو ہے وہ ایک گڈ کی ایک صورت ہے، جب تک آپ کسی ایول سے اس کا موازنہ نہیں کریں گے تو آپ کیسے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایک ٹھیک چیز کے وجود کے لیے بھی ایک ایول کا ہونا ضروری ہے۔ تو میں یہاں پہ کسی گروپ کو ایول نہیں کہہ رہا، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سچائی تک ہم تبھی پہنچ سکتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ایول ہے اور یہ اس کے آرگومنٹ ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کے ساتھ موازنہ کر کے یہ طے کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ آنے والے دور میں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ممالک ہیں جو کہ ریلیجن کی بیس پہ جنگیں بھی ہوتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مارتے بھی ہیں، بہت زیادہ ہیٹ اور وائلنس دیکھنے کو ملا ہے ماضی میں اور ابھی تک، تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ پوری دنیا جو ہے وہ کسی بھی ریلیجن کو فالو نہیں کر رہی ہوگی اور ان کی تعداد جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہوگی، کیونکہ ظاہر سائنس آ گئی ہے تو ہر سوال کا جواب جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ ان کی تعداد بھی پھر جو ہے وہ تیزی سے بڑھتی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ملحدین ہیں پوری دنیا میں ان کی تعداد کتنی ہے ابھی،
WPR یعنی کہ ورلڈ پاپولیشن ریویو اور لائف وے ریسرچ کی اسٹڈی کے مطابق اس وقت دنیا میں 146 ملین وہ لوگ ہیں جو کہ خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے، یعنی کہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، اور یہ بھی ڈکلائننگ فیز میں ہے، یعنی کہ یہ -0.12% کی گروتھ کے ساتھ 1970 سے لے کے آج تک یہ لوگ کم ہو رہے ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ تو ٹوٹل ورلڈ پاپولیشن کی 2% بھی آبادی پوری نہیں بنتی، تو اس پر بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ لیکن نہیں، اسی لائف وے ریسرچ اور CEO ورلڈ میگزین کی اسٹڈی کے مطابق صرف چائنا میں 91% لوگ اپنے آپ کو کسی بھی ریلیجن سے ایفیلیٹڈ ظاہر نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جاپان میں 86%، سویڈن میں 78% لوگ اپنے آپ کو ایتھیسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اب یہ کیا کنفیوژن ہے؟ ٹوٹل آبادی اسی ریسرچ آرگنائزیشن اور ایک دوسری WPR ورلڈ پاپولیشن ریویو کے مطابق 146 ملین ٹوٹل پاپولیشن ہے ایتھیسٹ کی۔ اکیلے چائنا میں 91% لوگ اپنے آپ کو ایتھیسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چائنا کی جو پاپولیشن ہے 1.4 بلین صرف چائنا کی پاپولیشن ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ 1.2 بلین یعنی کہ 1200 ملین لوگ تو صرف چائنا میں اپنے آپ کو ایتھیسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو پھر یہ سٹڈی کیوں؟ یعنی کہ یہ جو ریسرچ آرگنائزیشن کی سٹڈیز ہوتی ہیں ان میں فرق ہوتا ہے، لیکن اتنے بڑا فرق کہ ایک طرف ٹوٹل پاپولیشن بتا رہے ہیں کہ 146 ملین، اور دوسری طرف جو ہے وہ اکیلے چائنا میں 91% لوگ اپنے آپ کو ایتھیسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، اور یہ دونوں فریش سٹڈیز ہیں 2024 کی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے ایتھیسٹ لوگوں میں جو ملحدین ہیں ان کے اندر پایا جانے والا شناخت کا بحران، آئیڈینٹی کرائسس۔ ایتھیسٹ اپنے آپ کو ایتھیسٹ ڈکلیئر تو کر دیتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد ان کو یاد آتا ہے کہ کلچر کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کیسے کریں گے، تو پھر وہ ظاہر کر دیتے ہیں اپنے آپ کو ایگنوسٹک یا نان ریلیجیس کرسچن، نان ریلیجیس مسلم، یا جو بھی ریلیجن وہ پہلے فالو کر رہے تھے، جس سوسائٹی میں وہ رہتے ہیں اس کا نان ریلیجیس ورژن وہ بنا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہی اسی ریلیجن سے ایفیلیٹڈ ہی ہیں لیکن ہم نان ریلیجیس ہیں۔ اب یہ بھی ایک کیٹیگری ہے، یہ ایک طرح سے ایگنوسٹک کی کیٹیگری کی طرح ہی لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ گاڈ ہے یا نہیں ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہم کلچرلی یعنی کہ اپنے آپ کو اسی ریلیجن سے ہی ایفیلیٹڈ سمجھتے ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ ریلیجیس جو بھی احکامات ہیں ان کو نہیں مانتے۔ مشہور ایتھیسٹ اور کافی زیادہ متحرک قسم کے اس کے مبلغ بھی رچرڈ ڈاکن، ان کو آپ جانتے ہی ہوں گے، جنہوں نے یہ کتاب لکھی تھی گاڈ ڈیلیوژن۔ آپ ان کی یہ سٹیٹمنٹ سنیں۔ Culturally a Christian country. I call myself a cultural Christian. I love hymns and Christmas carols, and I sort of feel at home in the Christian ethos. I feel that we are a Christian country in that sense. I would not be happy if, for example, we lost all our cathedrals and our beautiful parish churches. So I count myself a cultural Christian. If I had to choose between Christianity and Islam, I choose Christianity every single time. It's true that statistically the number of people who actually believe in Christianity is going down, and I'm happy with that. I do not believe a single word of the Christian faith. I must emphasize that I think that the things that Christians believe are actually nonsense. Do you actually believe that Jesus had a virgin for a mother? Do you actually believe he rose from the dead? Do you believe that his mother was a virgin? I mean, today is Easter, and of course I don't believe that Jesus rose from the dead. I don't want to be misunderstood. I mean, I do think it's nonsense. پہلے انہوں نے کرسچینٹی پہ اور اسلام پہ کو خوب کرٹیسائز کیا اور کہا کہ گاڈ خدا نہیں ہے، یہ سب جو ہے وہ ریلیجن جو ایک سوشل سسٹم ہے، جو پیغمبر تھے انہوں نے پاور گین کرنے کے لیے لوگوں کو استعمال کیا، یہ ریلیجن جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں جو ماڈرن ہم ہو چکے ہیں تو ہمیں کیوریس ہونا چاہیے۔ خوب انہوں نے کرٹیسائز کیا کرسچینٹی کو بھی، اسلام کو بھی، باقی جتنے بھی مذاہب ہیں۔ اس پر کتاب بھی لکھی کہ گاڈ ڈیلیوژن، یعنی کہ خدا ایک فریب ہے۔ اب ان لوگوں کو ایتھیسٹ ڈکلیئر کرنے کے بعد تھوڑے ہی دنوں بعد یاد آتا ہے کہ ہمارا فیونرل کیسے ہوگا، بچے کی شادی کس کلچر کے، ظاہر ہے ریلیجنز ہی یہ ساری تقریبات ہوتی ہیں، ان کے طریقے بتاتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد پھر یہ اپنے آپ کو کلچرل کرسچن، کلچرل مسلم والی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں،
اور پھر کہتے ہیں کہ گاڈ پہ ہمارا بلیو نہیں ہے، لیکن ثقافتی طور پہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے تھے. تو اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور کرسچینٹی میں سے مجھے اگر کوئی چوز کرنا پڑے تو میں کرسچینٹی چوز کروں گا. وہ ان کی اپنی رائے ہے چلیں، کیونکہ وہ کرسچن لوگوں میں رہتے ہیں، ان کی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ان کے ارد گرد سارے وہی لوگ ہیں، تو پھر وہ یہی کہیں گے. لیکن ایتھیزم کے ساتھ بہت زیادہ مسئلے بھی ہیں. اب جب اتنی ہی چیزیں کلیئر ہیں، جو نان ریلیجیس لوگ ہوتے ہیں وہ سائنس پہ بلیو رکھتے ہیں اور ان کی باتیں ایک عام بندے کے لیے سینس بناتی ہیں، تو پھر یہ ایتھیزم اتنی تیزی سے سپریڈ کیوں نہیں کر رہا؟ یعنی کہ یہ پھیل کیوں نہیں رہا؟ جب ڈارون نے اپنی ایوولوشن کی تھیوری لکھی تھی تو اس کے بعد کافی سارے لوگوں نے اس کے آئیڈیا کو سبسکرائب کیا یورپ میں. پھر لوگوں نے کچھ غور و فکر کرنا شروع کیا، لیکن وہ بھی ایک تھیوری ہے. اب اس میں بھی چیزوں کے ثبوت نہیں ہو سکتے، لیکن وہ سائنسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نیچرل سلیکشن سے ایوالو ہو کے بنی ہیں، نہ کہ کسی خدا نے بنائی ہیں. جب اتنا ہی سب کچھ کلیئر ہے تو پھر سارے لوگ اتنی آسانی سے ایتھیسٹ کیوں نہیں ہو جاتے؟ سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے ایتھیزم میں کس قسم کے اخلاقی سٹینڈرڈ کو آپ لوگ فالو کریں گے. مثال کے طور پہ کوئی ایتھیسٹ سوسائٹی ہے، ان کو قائل کیسے کیا جائے گا عام لوگوں کو کہ آپ یہ چیز نہ کریں کیونکہ یہ سٹینڈرڈ ایک اخلاقی معیار کے مطابق نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ایتھیسٹ یا لبرل لوگ ہیں وہ کچھ فلاسفیز ہیں، ویسٹرن ماڈرن فلاسفیز ہیں، ان کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ فلاسفیز ہیں جن کے اخلاقی سٹینڈرڈ کے لیے جن کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں مذاہب کی جگہ. ملحدین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یونیورس ہے یہ ایک حادثے سے بن گئی اور اس سے پہلے بالکل کچھ بھی نہیں تھا اور پھر اس کے بعد کائنات جو ہے وہ بن گئی. اب اس بارے میں جان لینوکس ہیں، میتھمیٹیشین ہیں، سائنٹسٹ ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں، تو یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ یہ ذرا سنیں. But people are now so desperate to show that the universe created itself from nothing, which seems to me to be an immediate oxymoron. If I say X created Y, I'm assuming the existence of X to explain the existence of Y. If I say X created X, I'm assuming the existence of X to explain the existence of X, which simply shows that nonsense remains nonsense even if high-powered scientists utter it. Nothing plus nothing is equal to nothing. یہ سائنس کے ذریعے پروف کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہ جمع کچھ بھی نہ کچھ بھی نہیں ہوتا. نتھنگ پلس گاڈ از ایکول ٹو ایوری تھنگ. تو اس کے علاوہ بھی انہوں نے کافی ساری چیزیں انہوں نے ایکسپلین کی ہیں اپنے پورے لیکچر کے اندر آکسفورڈ یونین میں، کہ انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جسٹس کے بغیر یعنی کہ وہ مر جاتے ہیں، ان کو جسٹس نہیں ملتا. تو ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں کہ بس وہ ٹھیک ہے، جو لوگ جسٹس کے بغیر مر گئے ہیں، آفٹر لائف تو ہے نہیں، تو اس کے بعد ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونا، وہ اسی طرح انجسٹ ہی رہیں گے. تو یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ سینس نہیں بناتا اور لوگوں کی پیس اور کمفرٹ کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے یہ آئیڈیا کہ نیچر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتی ہے، یعنی کہ اس کا کوئی بھی سٹینڈرڈ نہیں ہے، کسی قسم کا انصاف نہیں ہے. آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ کبھی کبھی خود بخود آپ کی طرف وہ ریٹرن ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں بری یا کوئی اور ہمارے ساتھ، تو آپ نوٹس کرتے ہیں کہ تھوڑے ہی عرصے بعد خود بخود انصاف ہو جاتا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو دماغ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا تھا، بے شک وہ غلط الفاظ ہی بولے تھے یا کچھ بھی کیا تھا اور آپ نے اس کا بدلہ نہیں لیا تھا، تو وہ آٹومیٹکلی ایک انصاف جیسا آٹومیٹک جسٹس جیسی فیلنگ ہمیں آنے لگتی ہے اور واقعی ویسا کچھ ہو ہی رہا ہوتا ہے. ہم چیریٹی کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے، جیسے بے زبان جانوروں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کرنے سے ہمارے زندگی میں بھی چیزیں اچھی ہونے لگتی ہیں. یہ یقیناً آپ نے نوٹس کیا ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ میں اپنی رائے تو کچھ بھی نہیں دے رہا کہ کیا اس پورے پروسیس کے پیچھے اگر کوئی اوریجنیٹر نہ ہو تو یہ خود بخود چیزیں کس طرح ہو جاتی ہیں. اگر یہ کائنات انجسٹس کی بیس پہ کھڑی ہو تو پھر تو سب کچھ درم برم ہو جائے. اب جو ایتھیسٹ ہیں وہ آرگیو کیا کرتے ہیں؟ اگر مثال کے طور پہ ان کے پاس کوئی ایتھیسٹک مورالٹی یعنی کہ جو ایک الہاد کی جو اخلاقی معیار تو ہے نہیں، تو وہ کس بیس پہ، اگر وہ 4 لوگوں کی سوسائٹی ہے یا 4000 یا 4 لاکھ لوگوں کی اجتماع ہے، تو وہ کس بیس پہ قوانین بنائیں گے؟ ریلیجن میں لوگوں کو
ڈیوینٹی کے لاز ہوتے ہیں جو کہ خدا یا پیغمبروں کی طرف سے دیے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے لوگوں پہ اخلاقیات کا معیار قائم کرنا بہت آسان ہوتا ہے بمقابلہ آپ کے پاس کوئی کسی قسم کا کوئی اخلاقی معیار ہو ہی نہ۔ اب جو ایتھیسٹ ہیں وہ آرگیو کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ سارے لوگ اگر ایتھیسٹ ہو جائیں تو کس معیار کو ٹھیک مانا جائے گا جس کو زیادہ لوگ مانیں گے، کیونکہ لوگوں کی تو اپنی اپنی رائے ہوگی ہر چیز پہ۔ اس کے پیچھے بہت ساری فلاسفیز ہیں جن کو سامنے رکھ کے یہ لوگ اخلاقی معیار کو طے کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک ہے کانسیکوینشلزم۔ کانسیکوینشلزم کیا ہوتا ہے کہ وہ ایکشن برا مانا جائے گا جس کا نتیجہ ہماری سوسائٹی اور لوگوں کی بقا کے لیے برا ہو۔ مثال کے طور پہ میں کسی کو اگر قتل کرتا ہوں تو اس کے لیے اسلام میں کیا سزا ہے، کرسچینٹی میں کیا سزا ہے، اس کی بجائے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو انسانیت کی بقا کے لیے یہ جرم اچھا ہے یا برا۔ اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو اس کی زندگی چلی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میرا ایکشن ہے وہ انسانیت کی بقا کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسی کے انڈر ایک کور فلسفی آتی ہے اور وہ ہے یوٹیلیٹیرینزم۔ یوٹیلیٹیرینزم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی ایکشن لینے ہیں وہ اوور آل ہیپینس یعنی کہ مین کائنڈ کی اوور آل ہیپینس کے لیے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، ایک طرف آپ نے کسی شخص کی جان بچانی ہے اور دوسری طرف 5 لوگوں کی، تو آپ اس ایک شخص کی قربانی دے کے 5 لوگوں کی جان بچانا پسند کریں گے۔ یوٹیلیٹیرینزم کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر امریکہ، ایتھیسٹ امریکہ عراق پہ حملہ کرتا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، اور پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کس اخلاقی سٹینڈرڈ کے تحت آپ نے ان لوگوں کو قتل کیا، کیا یہ ٹھیک ہے، تو پھر وہ یہ کہے گا کہ کیونکہ عراق میں جو کچھ لوگ تھے وہ ہمارے زیادہ لوگوں کو قتل کرنے لگے تھے، اس وجہ سے ہم نے کم لوگوں کی قربانی دے کے جو زیادہ لوگوں کی جان بچائی ہے۔ اگر ہم یہ نہ کرتے تو ٹیررزم پھیل جاتا، پوری دنیا جو ہے وہ ڈسٹرکشن کا شکار ہو جاتی۔ یوٹیلیٹیرینزم کے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ایسے جو احکامات ہیں جو معاشرتی برائیاں ہیں ان سے روکتا ہے، اور یہی یوٹیلیٹیرینزم ہے، یعنی کہ آپ برائی کو جڑ سے تو ختم کر نہیں سکتے، وہ تو کسی بھی صورت میں، وہ بے شک ریلیجن ہو یا نہ ہو، آپ نے اوور آل کسی نہ کسی طریقے سے مین کائنڈ کی ہیپینس کے لیے کام کرنا ہے۔ جتنے بھی آپ کے ایکشنز ہوں گے وہ ہیپینس کے لیے ہوں گے، لوگوں کی فلرشمنٹ کے لیے ہوں گے۔ اس کے علاوہ سیکولر ہیومنزم ہے، ورچو ایتھکس ہے، بہت ساری اس کے پیچھے فلاسفیز ہیں، ان پہ میں ایک ایک کر کے الگ الگ سے ویڈیو بنا دوں گا ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے۔ ایک عام انسان کو اتنی ساری فلاسفیز پڑھانا اور پھر ان پہ عمل کرنا اور پھر بھی وہ اینڈ پہ کہے کہ میں کیوں عمل کروں، زیادہ مشکل ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ یہ گناہ نہ کرو۔ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا جیزس کرائسٹ جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ جو بھی ہمارا ہولی اسکرپچر ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، تو کیونکہ وہ ان کی رسپیکٹ کرتا ہے، وہ شخص ان پہ ایمان لاتا ہے، تو زیادہ چانسز ہیں کہ وہ برائی سے رک جائے۔ اب راستہ کون سا ٹھیک ہے، میں تو اس بارے میں اپنی کوئی بھی رائے نہیں دوں گا۔ آپ جس بھی راستے پہ چل رہے ہیں، صرف اس کے اندر لوگوں کی اوور آل ہیپینس، کانسیکوینشلزم کے رولز جو ہیں وہ آپ اس کو فالو کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وغیرہ وغیرہ۔ بطور انسان ہمیں ہر وقت غور و فکر کرنی چاہیے، ہر چیز کے بارے میں اسٹڈی کرنی چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے اگر آپ مسلمان ہیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ حافظ بننا یا اس کی تلاوت کرنے سے کچھ نیکیاں وغیرہ نہیں ملتی، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ وہ بک ہے ایک گائیڈنس کے لیے، وہ تلاوت کر کے نیکیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب بھیجی ہی اس مقصد کے لیے، ھدی للمتقین۔ ہمارا کام جس طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غور و فکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس غور و فکر کی وجہ سے آپ اس سے دور ہو جائیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادتوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جس طرح کہتا ہے کہ تدبر کریں، آپ مسلسل بطور انسان غور و فکر کرتے رہیں۔ یہی وہ انسانوں کی عادت ہے جو کہ اس کو جانوروں سے الگ بناتی ہے۔ جانور جو ہیں وہ غور و فکر نہیں کرتے، اور لوگوں کی اور اپنی فلاح و بہبود کے لیے ہم کام کرتے رہیں۔ پاکستان میں ہم بہت زیادہ مذہبی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اس کا، لیکن اتنے زیادہ کیا اخلاقی بھی ہیں یا نہیں، اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا پوری ریسرچ کے ساتھ کہ کیا جو ریلیجیس کنٹریز ہیں ان میں زیادہ اخلاقی معیار اور ورچو ایتھکس ہیں، وہاں پہ زیادہ پریکٹس کی جاتی ہیں، یا پھر سیکولر یا جہاں پہ ایتھیسٹ کی تعداد زیادہ ہے۔ ایک سوال ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے ایک چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، آپ لوگوں نے بہت پسند کیا وہ۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، روبوٹک ٹیکنالوجی سے آپ لوگوں کو اویئر کرنا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور دوسرا ہمارے کوسچن ہے اس کا آنسر بھی مل جائے روبوٹک سینس میں۔
تو ہم اس سے یہ سوال پوچھ لیتے ہیں. ہیلو. اچھا آپ ایک روبوٹ ہو, آپ ود ان اے سیکنڈ ٹریلینز آف ورڈز کو پروسیس کر لیتے ہو, بہت زیادہ ڈیٹا کو آپ ایکسیس کر سکتے ہو, تو آپ کی کوئی رائے تو نہیں ہو سکتی, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ریلیجن سے ڈوگما اور دوسرے مذاہب کے لیے نفرت نکال دی جائے تو آپ کے خیال میں ایتھیزم کا راستہ یعنی کہ الحاد کا راستہ ٹھیک ہے یا ریلیجن کا؟ ہیلو، آپ کا سوال بہت دلچسپ ہے. اگر مذہب سے ڈوگما اور نفرت نکال دی جائے تو یقیناً اس سے بین المذاہبی آہنگی میں بہتری آ سکتی ہے. ایتھیزم یا مذہب کا رستہ درست ہے یا نہیں، یہ ایک ذاتی اور فلسفیان ہمسلہ ہے. مختلف لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر مذہبی الحاد کا انتخاب کرتے ہیں اور دونوں راستے اپنی جگہ پر جواز رکھتے ہیں. یہ فیصلہ ہر شخص کے ذاتی تجربات، عقائد اور ترجیحات پر منحصر ہوتا ہے. آپ کے خیال میں مذہب اور الحاد کے درمیان سب سے اہم فرق کیا ہے؟ میرے خیال میں جو ریلیجن ہے وہ absolute قسم کی مورالٹی کے سٹینڈرڈز دیتا ہے، جبکہ ایتھیزم میں اس طرح سے absolute نہیں ہے. مختلف یعنی کہ فلاسفیز ہیں اس پہ بھی لوگ جو ہے متفق نہیں ہیں. مختلف جو ایتھیسٹ لوگ ہیں وہ مختلف چیزوں کو فالو کرتے ہیں، تو اس طرح ایک کیوٹک قسم کا ایک سسٹم نظر آتا ہے الحاد میں. یہ ایک بتامد حنکت ہے. مذہب اکثر اخلاقیات اور اقدار کے مطلق معیار فراہم کرتا ہے جو کہ پیروکاروں کے لیے رہنمایاں اور تسلی کا باعث بنتے ہیں. اس کے برعکس الحاد میں اخلاق یا سوزیات حل اقدار اور فرد کی ذاتی سوچ اور تجربات پر منحصر ہوتے ہیں، جو بعض اوقات یک بکھرے ہوئے یا غیر متفقہ نظام کی صورت اختیار کر لیتا ہے. لیکن چھلو کا سلچک و آزادی اور خود مختاری کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ کے نزدیک متعلقہ اخلاقی اصول وہ ایک مضبوط اور مستحکم معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں ان دونوں نقطہ نظر میں سے کون سا زیادہ ہم اثر ہے؟ بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. آپ کا شکریہ. اللہ حافظ. تو بہرحال یہ تو ایک تھا روبوٹک رسپانس، اس میں تو کافی زیادہ شاید آپ کی معلومات میں اضافہ نہ ہوا ہو. بہرحال جس طرح میں نے کہا کہ ہمیں جو بھی اخلاقی معیار ہے وہ اس کو ہمیشہ بہتر بناتے رہنا چاہیے. ہمیں ہمیشہ اس پہ کام کرتے رہنا چاہیے کہ صرف ریلیجن سے ڈر کے یا پھر کسی سے ڈر کے ہمیں اپنا اخلاقی معیار اور ایک اچھی سوسائٹی تشکیل دینے کے لیے کام صرف کسی سے ڈر کے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خود اپنی شخصیت کی تشکیل کے لیے کام کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے اخلاقی معیار کو گرا کے اور لوگ ہم پہ پھر اعتبار ہی نہ کر رہے ہوں اور پھر ہم آج کل کے گلوبل ویلیج کا حصہ ہی نہ بن پائیں. تو بہت بہت شکریہ یہ ایپیسوڈ دیکھنے کا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے آپ بتائیے گا. اللہ حافظ.